بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز ناظرین، قیامت کی نشانیاں جو آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، اینڈ ٹائم ریالٹی۔ ذرا سوچیں، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں 1400 سال پہلے فرمائی تھیں وہ آج بالکل ہماری زندگی میں پوری ہوتی نظر آ رہی ہیں، تو کیا ہم تیار ہیں؟ آج ہم بات کریں گے قیامت کی نشانیوں کی، جو صرف لکھی ہوئی باتیں نہیں بلکہ آج کی دنیا کا سچ بن چکی ہیں۔ یہ ویڈیو صرف معلومات کے لیے نہیں، یہ ایک تنبیہ ہے اور موقع بھی۔ قیامت کی چھوٹی نشانیاں: علم کا اٹھ جانا اور جہالت کا عام ہونا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علم اٹھ جائے گا اور جہالت پھیل جائے گی۔ اور آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ڈگری والے دین سے دور ہیں۔ سوشل میڈیا پر تمام جھوٹا علم موجود ہے۔ ہر کوئی مفتی اور ہر کوئی اسکالر بنا بیٹھا ہے، جبکہ علم زیادہ لگتا ہے لیکن ہدایت کم ہوتی جا رہی ہے۔ جھوٹ کا عام ہونا اور سچ کا مشکل ہو جانا، یہ قیامت کی دوسری نشانی ہے۔ آج اگر ہم دیکھیں تو ہر چہرے پر جھوٹ، خبریں جھوٹی، لوگ جھوٹے، زندگی جھوٹی۔ جھوٹ بولنا اتنا نارمل ہو گیا ہے کہ اگر کوئی سچ بولے تو اس پر یقین ہی نہیں ہوتا کہ یہ سچ میں سچ بول رہا ہے یا جھوٹ بول رہا ہے۔ کیا یہ بھی قیامت کی نشانی نہیں؟ اور قیامت کی تیسری نشانی ہے امانت ختم ہو جانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب امانت ضائع کر دی جائے، قیامت کا انتظار کرو۔ آج اعتماد ختم، کاروبار میں دھوکہ، رشتے دھوکے پر کھڑے اور انسان اپنا فائدہ دیکھتا ہے، حلال و حرام نہیں۔ زنا اور بے حیائی کا عام ہو جانا، قیامت کی چوتھی نشانی۔ جو چیز پہلے گناہ سمجھی جاتی تھی آج فیشن بن چکی ہے۔ بے حجابی کو فریڈم کہا جاتا ہے، گناہ کو پرسنل چوائس اور شرم کو اولڈ مائنڈڈ سیٹ۔ یہ قیامت کی واضح نشانی ہے۔ اور قیامت کی پانچویں نشانی ہے موسیقی اور فحاشی کو حلال سمجھا جانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت میں کچھ لوگ زنا، ریشم، شراب اور موسیقی کو حلال سمجھیں گے۔ اور آج اگر ہم دیکھیں تو ہر جگہ موسیقی، دن ہو یا رات، فحاشی انٹرٹینمنٹ کے نام پر اور گناہ پر گلٹ نہیں بلکہ فخر محسوس کرتے ہیں سب۔ اور حدیث اور آج کا زمانہ کتنا میچ کرتا ہے، تو سوچیں کہ قیامت کتنی نزدیک ہے۔ نمبر 6 ہے ماں باپ کی نافرمانی۔ والدین بوجھ لگتے ہیں، احترام ختم، جواب دینا نارمل، موبائل اور دوستوں کو زیادہ اہمیت اور والدین کو اگنور۔ اور یہ بھی آخری زمانے کی نشانی ہے۔ نمبر 7 ہے وقت سے برکت کا ختم ہو جانا۔ آج دن گزرتا ہی پتہ نہیں چلتا، مصروف رہ کر بھی کام مکمل نہیں ہوتا، دل بے چین رہتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وقت سے برکت اٹھا لی جائے گی، جو کہ بالکل سچ ہو چکا ہے۔ قیامت کی سب سے بڑی نشانیوں کی طرف اشارہ۔ جھوٹی نشانیاں جب تقریباً مکمل ہو چکی ہوں تو سمجھ لو کہ بڑی نشانیاں دور نہیں ہوتی۔ ہماری جو بڑی نشانیاں ہیں قیامت کی، جو قرآن پاک میں بھی بیان کی گئی ہیں اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی متعدد احادیث میں بھی روایت ہیں، جن میں سے ایک ہے دجال کا ظہور، کہ جب دجال کا ظہور ہوگا تب قیامت قائم کی جائے گی، اور امام مہدی علیہ السلام، ان کا بھی نزول ہوگا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بھی نزول ہوگا۔ ہم انہیں اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے، دیکھیں یا نہ دیکھیں، لیکن تیاری کا وقت ابھی ہے تاکہ ہم اس آنے والے وقت کے لیے تیار رہیں۔
اور اپنے نامہ اعمال میں نیک اعمال کا اضافہ کریں تاکہ ہم دجال کے فتنے سے محفوظ رہیں، کیونکہ دجال کے فتنے سے صرف وہی محفوظ رہ سکتا ہے جس کا ایمان بہت زیادہ مضبوط ہو۔ ناظرین، قیامت کا مطلب صرف خوف نہیں بلکہ اللہ کی طرف واپس آنے کا موقع ہے۔ اگر آج ہم اپنی نماز کو درست کر لیں، خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کریں، کیونکہ اکثر جب ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو بظاہر تو ہم نماز پڑھ رہے ہیں لیکن ہمارا دماغ اور دل کہیں اور ہوتا ہے، یا تو کسی کام میں ہوتا ہے یا کسی ایسی سوچ میں جو ہمیں شیطان بار بار نماز کو بھولنے کے لیے ہمارے دماغ میں لاتا ہے۔ تو اس سے اچھا ہے کہ ہم اپنی نماز کو درست کریں اور خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کریں، گناہوں کو چھوڑ دیں اور توبہ کر لیں، کیونکہ توبہ ہی کامیابی کی پہلی سیڑھی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے کبھی بھی توبہ کا دروازہ بند نہیں کرتا۔ تو چاہے ہم صغیرہ و کبیرہ گناہ کر لیں، لیکن اگر ہم اپنے رب کی طرف لوٹ کر آئیں گے تو ہمارا رب ہماری توبہ ضرور قبول کرے گا، بے شک۔ تو یہ نشانیاں رحمت بن سکتی ہیں، عذاب نہیں، اگر ہم اپنی تمام گناہوں کی معافی تلافی کر لیں اور اللہ تعالیٰ کے حضور دوبارہ ان گناہوں کو نہ کرنے کا عہد کر لیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو سوچنے پر مجبور کر دے تو لائک کر دیں، کامنٹ میں لکھیں اللہ ہمیں ہدایت دے اور ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، 5 وقت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اپنے والدین کا فرما بردار بنا دے اور نیک اور ہدایت کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا